وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر حضرات، علماء کرام، طلباء نظام اور انتہائی مکرم اور محبوب سامعین، جمعیت اشاعت التوحید والسنہ سرگودھا ڈویژن کا یہ سالانہ ختم نبوت کانفرنس کے عنوان پر پروگرام انعقاد پذیر ہے. ماشاءاللہ ہر سال اپنی جماعتی وابستگی اور مذہبی غیرت کا ثبوت دیتے ہوئے آپ والہانہ انداز میں قرب و جوار سے بھی اور اندرون شہر سے بھی قافلوں کی شکل میں شرکت فرماتے ہیں. اللہ جل جلالہ آپ کی اس آمد کو پھر یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے اور صحیح معنوں میں
یہ وابستگی تا حیات اللہ نصیب رکھے۔ ختم نبوت کانفرنس کے ساتھ ایک لفظ کی اس دفعہ زیادتی ہوئی، عظمت صحابہ۔ اس لیے میری گفتگو کچھ عظمت صحابہ پر بھی مشتمل ہوگی اور ساتھ ساتھ اس نقطے پر بھی کہ جس کی وجہ سے صحابہ کو عظمت ملی۔ چند منٹ آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں گا، اللہ جل جلالہ توفیق رکھے۔ میرے بھائیوں، اس دنیا میں امن و امان اور سلامتی والی زندگی کا ہر شخص طلبگار ہے۔ یہ امن و امان اپنے ہم ذہنی سوچ کے مطابق حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ کسی کی سوچ اپنے مقصود کو پہنچ جاتی ہے اور وہ اپنی منزل کو پا لیتا ہے، جس سے اس کی زندگی پرامن اور پرسکون بن جاتی ہے۔ کسی کی سوچ ذرا ٹیڑھی ہو جاتی ہے اور وہ اپنی منزل سے بہت دور جا پڑتا ہے، در بدر دھکے کھاتا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہے، پریشانیاں اس کو گھیرتی ہیں، لیکن صحیح منزل کا ادراک نہیں کر پاتا کہ مجھ سے کون سی غلطی ہوئی جس کی وجہ سے میں اپنی منزل تک پہنچ نہیں سکا۔ ایک جماعت اللہ رب العزت نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے ایسی تیار فرمائی کہ جنہوں نے پاک پیغمبر کا دیا ہوا رخ اختیار کیا، پھر اس رخ پر جب چل پڑے، ظاہر ہے مخالفتیں ہوتی ہیں، بائیکاٹ ہوتے ہیں، مخالفتوں کے طوفان اٹھا کرتے ہیں، جھکڑ جھولے آ کر کبھی کبھی اس کو متزلزل کر دیتے ہیں، لیکن جس ثابت قدمی کا اظہار اس جماعت نے کیا، خداوند عالم نے اوپر سے سلامتی کا پیغام بھیج دیا۔ میرے پیغمبر، محنت تو تیری ہے لیکن یہ فوج میری ہے۔ اولئک حزب اللہ، ہر ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والی
ایک فوج ہوا کرتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کوئی بھی ملک ہو اس کی فوج کے خلاف بولنا بغاوت اور غداری تصور ہوتی ہے۔ اپنے ملک میں آپ بیانات سے، اخبارات سے بخوبی واقف ہو چکے ہیں، یہ بات کوئی سمجھانے والی نہیں ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ شاید کسی وزیر یا گورنر کے خلاف بولنا اتنا جرم نہیں سمجھا جاتا، صدر کے خلاف بھی کوئی آدمی اپنی معافی ضمیر کو بیان کرے، اتنا بڑا جرم نہیں سمجھا جاتا جتنا فوج کے خلاف بولنے کو جرم تصور کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ فوج اس ملک کی سرحدوں کی محافظ ہے۔ تو میرے رب نے کہا، میرے پاک پیغمبر، یہ جو فوج آپ نے اپنی محنت سے تیار کی ہے، اس فوج نے دین قیم کی حفاظت کرنی ہے، دین قیم کی عمارت کا دفاع اور تحفظ کرنا ہے۔ لہذا یہ میری فوج بن چکی ہے، اس کی نسبت میری طرف ہو چکی ہے۔ اولئک حزب اللہ، لہذا اب اس کے تحفظ کا بھی میں خداوند عالم ذمہ دار ہوں۔ اگر ان کے خلاف بھی کوئی زبان اٹھے گی تو میں اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے، میری حکمتیں ہیں، فرعون جیسوں کو کئی صدیوں تک مہلت دے دوں، نہ پوچھوں، میری کبریائی کی چادر کو ہاتھ ڈالے اور میں نہ پوچھوں، صدیوں تک نہ پوچھوں۔ لیکن میرے نہ پوچھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے، میرے سامنے اندھیر لگ رہی ہے، نہیں، یہ میری حکمتوں کے تقاضے ہوتے ہیں۔ ختم نبوت کے اوپر کوئی ڈاکہ ڈالے اور میرے پاک پیغمبر کی اس تاج ختم نبوت کو چھینے تو کبھی کبھی میں نقد بھی انتقام لے لیتا ہوں، لیکن جس طرح اپنی کبریائی کی چادر کو کھینچنے والے کو کبھی مہلت دے دیتا ہوں، اسی طرح ختم نبوت کے غدار کو بھی کبھی کبھی مہلت دے دیتا ہوں۔ اس مہلت سے کبھی کبھی وہ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ اگر میں غلط ہوتا تو اللہ مجھے پکڑ میں لے لیتا۔ جیسے مرزا قادیانی ایک جگہ پہ لکھتا ہے، قرآن میں آتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ میرے محمد عربی اگر میرے اوپر کوئی غلط بات باندھیں گے، میرے نبی برحق ہیں، لیکن اگر میرے خلاف کوئی غلط بات میری طرف منسوب کریں گے، وحی کی یا شریعت کی کوئی بات بھی، لو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منہ بالیمین، میں اللہ جل جلالہ اپنی قدرت کے ہاتھ سے اپنے نبی کا دانہ ہاتھ پکڑوں گا، ثم لقطعنا منہ الوتین، اور میں اپنے نبی کی شاہ رگ کو کاٹ کے رکھ دوں۔ مجال ہے وہ میرا نبی اور میرے خلاف کوئی بات کرے،
اللہ نے نہیں پوچھا نا دنیا میں، امدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ مہلت دیتا ہے کبھی کبھی۔ اس قادیانی دجال کو بھی اللہ نے مہلت دی، نہیں پوچھا، تو اس بات میں وہ غلط فہمی کا شکار ہو گیا اور لوگوں میں عام پروپیگنڈا کرنے لگا۔ اگر میں جھوٹا ہوتا تو نبی برحق کے بارے میں اللہ کا اعلان ہے، میں اس کی شاہرگ کو کاٹ دیتا، آج تک مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ اگر میں بھی جھوٹا ہوتا، غلط بات کہتا، تو اللہ میری شاہرگ کاٹ دیتے۔ اللہ کا قرآن کا فیصلہ ہے۔ ہمارے بعض سادہ لوگ آدمی بھی بڑے متاثر ہو جاتے ہیں، ہاں یار بات تو صحیح ہے، نبی برحق کے بارے میں جب اللہ کا اتنا شدت والا اعلان ہے تو ایک جھوٹے نبی کو اللہ بھلا کیسے چھوڑ دے؟ اس کی شاہرگ کو بھی کاٹ دینا تھا۔ لیکن چلتے چلتے اس کا جواب بھی ذہن میں رکھنا، یہاں ہر مدعی نبوت کے لیے اللہ نے کوئی قانون نہیں ذکر کیا کہ جو بھی جھوٹا اعلان یا سچا اعلان کرے گا، اگر وہ مجھ سے منسوب نہیں ہوگا، جھوٹی نبوت کا اعلان کرے گا تو میں شاہرگ کاٹ دوں گا؟ نہ، لو تقبل علینا، خاص طور پہ اپنے نبی، چونکہ مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ اس نے تو خود قرآن گھڑ رکھا ہے، ان ھذا الا افک افترا واعانہ علیہ قوم آخرون، یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے، یہ رات کو ایک جماعت ان کی ہے، بیٹھ کے قرآن گھڑتے ہیں تھوڑا تھوڑا، صبح کے وقت ہمارے پاس آ کر پیش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا تھا خصوصی طور پر، ہر جھوٹے نبی کے لیے یہ عمومی اعلان نہیں ہے کہ جو بھی ایسا کرے گا جھوٹا اعلان میں اس کی شاہرگ کو کاٹ دوں گا۔ اگر عمومی اعلان ہوتا تو قادیانی دجال کو بھی دلیل پکڑنے کا حق تھا، لیکن یہاں اعتراض بھی خاص حضرت محمد کریم پر اور جواب بھی خاص پیارے پیغمبر کی طرف سے اللہ نے دیا۔ تمہارے قول کے مطابق، تمہارے دعوے کے مطابق اگر میرے نبی نے میری طرف غلط یہ کلام منسوب کی ہوتی، خود گھڑ کے میری طرف سے منسوب کر لیتے اللہ کی طرف سے نازل ہے، تو پھر میں اپنے نبی کا ہاتھ پکڑ کر اس کی گردن کو کاٹ دیتا، زندہ رہنے کا حق نہ ہوتا۔ لیکن اتنا کچھ کہنے کے باوجود بھی اور رب تعالیٰ کی طرف جھوٹے اعلانات منسوب کرنے کے باوجود بھی اللہ نے قادیانی دجال کو مہلت دی کہ نہیں؟ ہاکذا اسی طرح اگر کوئی اس مقدس جماعت، جس جماعت کے لیے خداوند عالم نے سلامتی کا پیغام بھیجا، یہ میری فوج ہے، مت کوئی ان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے، مت اپنی زبان درازی کرے، مت ان کے اوپر کوئی نکتہ چینی کرے۔ میں مہلت تو دے دیتا ہوں کبھی کبھی، لیکن میری نظروں سے وہ اوجھل نہیں۔ ان ربک لبالمرصاد، جیسے دشمن کے خلاف دشمن نے گھات لگائی ہوتی ہے، چھپ کے بیٹھتا ہے اور وار کرتا ہے، فرمایا میں رب نے بھی ان کے خلاف گھات میں بیٹھنے والے آدمی کی طرح وار کرنے کی انتظار میں ہوں، لیکن چونکہ میری طرف سے وار کا بھی ایک وقت مقرر ہے۔ کبھی کبھی وہ کہتے تھے فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، تو جو سچا ہے اور بار بار دھمکیاں دیتا ہے ہمیں، مان لو میری بات کو ورنہ رگڑے جاؤ گے، کہاں ہے تیرا عذاب؟ کیوں نہیں آتا ہمارے اوپر عذاب اللہ کا؟ لیکن رب نے فرمایا میرے نبی ان کو کہہ دو قل انما العلم عند اللہ، اس کا فیصلہ میرے اللہ کے پاس ہے، علم بھی میرے اللہ کے پاس ہے، کب آئے گا، کس وقت آئے گا، کس شکل و صورت میں آئے گا، یہ وہی جانتا ہے، باقی اس کی مہلت سے غلط فائدہ نہیں اٹھانا۔ لہذا اگر کوئی صحابہ کے اوپر
تنقید کرتا ہے اور غلط زبان استعمال کرتا ہے تو میرے رب نے بھی اس کا دفاع کیا اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا دفاع کیا۔ اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام علیکم سلام علیکم۔ اے میرے پاک پیغمبر، جب آپ کے شاگردوں میں سے کوئی اعلیٰ شاگرد آ جائے، ابو بکر و عمر عثمان و علی جیسا، یا اعرابیوں میں سے کوئی ادنا شاگرد بھی آ جائے جس نے ایمان کی حالت میں آپ کے چہرے انور کی جھلک کو دیکھا، میں اعلان کرتا ہوں فقل سلام علیکم سلام علیکم، ان کو میری طرف سے سلامتی کا پیغام پہنچا دینا۔ تمہاری دنیا بھی پرامن، تمہارا سفر بھی پرامن، تمہارا حضر بھی پرامن، تمہاری شادی غمی بھی پرامن، تمہاری سیاست، تعلیم، عدالت، ہر شعبہ زندگی پرامن۔ فقل سلام علیکم، امن ہی امن، سلامتی ہی سلامتی میں اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے، اور صرف دنیا کی سلامتی ہی نہ سمجھنا۔ قبروں سے اٹھو گے جس وقت اللہ کی عدالت میں جانے کے لیے، وہاں پر بھی اللہ کی طرف سے استقبال کرنے والے کھڑے ہو کر کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ دنیا کی سلامتی کا پیغام بھی مل گیا، قیامت کے دن کے امن و امان کا پیغام بھی مل گیا۔ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اے پر امن ہو کر لا یحزنہم الفزع الاکبر وتتلقاہم الملائکہ، گھبراہٹ نام کی چیز ان کے قریب کوئی نہیں، پریشانی کوئی نہیں، بڑا پرسکون، اور ایسے جنت کی طرف بھاگیں گے یدخلہم الجنت عرفہا لہم، جیسے پہلے کسی نے اپنی منزل دیکھی ہوئی ہو، پہلے سے اپنا گھر دیکھا ہوا ہو۔ ہر بندہ جا کر اپنے ہی دروازے پر داخل ہو کر اپنی ہی منزل کے اوپر پہنچ کر وہاں پر براجمان ہو کے ایسے بیٹھے گا جیسے یہیں سے گیا تھا اور واپس یہیں لوٹ آیا۔ دنیا کی بھی سلامتی مل گئی، قیامت کے دن کی بھی سلامتی اور امن کا پیغام مل گیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو تو صحیح کہ میں نے یہ دنیا کی سلامتی کیوں دی، یہ میں نے آخرت کی سلامتی کیوں ان کی جھولی میں ڈال دی؟ کون سی ادا میرے رب کریم تیری تو تجھے پسند آئی ان صحابہ کی جماعت کی؟ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر مجھے یہ ادا ان کی پسند آئی ہے کہ جو سبق میں نے آپ کو پڑھایا، توجہ، جو سبق میں نے آپ کو پڑھایا، جو وظیفہ میں نے آپ کو سکھلایا،
ہر مشکل کے اندر یہ وظیفہ اپنا جاری ساری رکھنا ہے، اس وظیفے کی پابندی کرنی ہے۔ آپ نے اپنے شاگردوں کو وہ وظیفہ سکھلایا، جیسے آپ نے وہ وظیفہ نہیں چھوڑا، اسی طرح تیرے شاگردوں نے بھی اس وظیفے یہ ادا مجھے تیرے یاروں کی پسند آئی، جس ادا کی بدولت میں نے ان کو دنیا میں بھی سلامتی کا پیغام دے دیا اور آخرت کے اندر بھی سلامتی کا پیغام دیا۔ اللہ نے اپنے نبی کو کون سا پیغام دیا تھا، کون سا وظیفہ سکھلایا تھا، جس وظیفے کی بنا پر نبی کی پریشانیاں دور، اور نبی نے وہ وظیفہ صحابہ کو سکھلایا تو صحابہ نے بھی اسی وظیفے کا ورد جاری رکھا، جس کی وجہ سے ان کی پریشانیاں بھی اللہ نے دور فرما دی۔ اللہ کے پاک نبی چونکہ بار بار اعلان کرتے تھے، لوگو لا اسألکم علیہ اجرا، اور میں تم سے مال نہیں مانگتا، میں تم سے جائیدادیں نہیں مانگتا، میں تم سے ریاست نہیں مانگتا، صدارتیں نہیں مانگتا، رشتوں کی طلب نہیں ہے، ایک ہی میری دل کی طرف ہے، الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا۔ میری بات سن لو، میری بات کو مان لو، میری بات کو تسلیم کر لو۔ لیکن جب لوگ اس قدر اخلاص والی دعوت کو بھی ٹھکرانے لگے، پیغمبر کے دل کو تکلیف پہنچی، میرے رب نے بھی اوپر سے مرہم پٹی کی، میرے پیغمبر لعلک باخع نفسک اللہ یکونوا مومنین، یہ جو آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کا مطالبہ مال کا نہیں، جائیداد کا نہیں، سیاست میں چمکنے کا نہیں، اور کوئی دنیاوی مطالبہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی نہیں مانتے، ممکن ہے کہ آپ غم لگا کر اپنے دل کو پریشانی لگا کر کہیں اپنے آپ کو ہلاک ہی نہ کر بیٹھے، اپنے آپ کو پریشان اتنا نہ کریں کہ جس سے آپ کی زندگی ہی ختم ہو کے رہ جائے۔ ہم اس کا وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں، ان تولوا فقل حسبی اللہ، ان تولوا فقل حسبی اللہ۔ اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے، ٹھکرا رہے ہیں، تو پھر ایسا کرو، ہر وقت زبان پہ یہ وظیفہ جاری رکھو، مجھے اللہ کافی، مجھے اللہ کی ذات کافی ہے۔ میرے نبی یہ وظیفہ میں نے آپ کو سکھلایا، یہی وظیفہ آپ نے اپنے شاگردوں کو سکھلایا، آپ نے بھی اس وظیفہ کو کرنے کا حق ادا کر دیا، اور تیرے یاروں نے بھی اس وظیفہ پر عمل پیرا ہونے کا حق ادا کر دیا، تو میں کیوں نہ سلامتی کا پیغام دوں؟ اسی بات میں تو سلامتی ہے۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا، ایک جگہ پہ اللہ نے مثال بیان فرمائی مومن اور موحد کی، وہاں پر بھی لفظ سلامتی کا ہے۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سالما لرجل، ایک بندہ ہے جو بہتوں کا غلام ہے، بہتوں کا نوکر ہے، کیا وہ امن میں ہے، یا ایک بندہ جس نے صرف ایک ہی کو اپنی خدمت سپرد کر رکھی ہے؟ سالما لرجل، ایک کی خدمت کرنے والا موحد بندہ، بہتوں کی خدمت کرنے والا مشرک بندہ، اور وہ ایک اس کا بزرگ معبود جھوٹا کہتا ہے میری خدمت کر، دوسرا کہتا ہے اس کو چھوڑ میرا کام زیادہ اہم ہے، تیسرا کہتا ہے ان دونوں کو چھوڑ پہلے میرا کر، وہ تو لٹکا ہی رہے گا، اس کو کبھی امن نہیں آئے گا۔ لیکن ایک بندہ ایک ہی آدمی کا غلام ہے، وہ اس کو کہتا ہے میرے کپڑے دھو دے، کپڑے دھو دیتا ہے، وہ کہتا ہے جا بازار سے فلاں چیز خرید کے لے آ، ادھر چلا جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ میرا اور کام کر دے، وہ کرنے لگ جاتا ہے۔
تو ایک ہی بندے کو راضی کرنے والا بڑا ہی امن میں سالامن لرجل، اس کے لیے تو سلامتی ہے، پریشانی کوئی نہیں، لیکن جو در در کا بکیاری بنا ہوا ہے اس کے لیے ہر دفعہ پریشانی۔ ایک کو راضی کرتا ہے دوسرا ناراض، دوسرے کو راضی کرتا ہے تیسرا ناراض۔ فرمایا میرے پیغمبر جس طرح میں نے آپ کو وظیفہ سکھلایا، حسبی اللہ، میرے پیغمبر یہی کہو مجھے اللہ کی ذات کافی ہے، اللہ تو میری پریشانیوں کو دور کر، تو میری تمام کی تمام دھڑکنے دل کی ختم کر دے، میرے دل کو سکون اور اطمینان نصیب فرما دے۔ جو آپ نے وظیفہ جاری رکھا، آپ نے اپنے شاگردوں کو بھی یہی وظیفہ سکھلایا، اور اسی وظیفے کو انہوں نے جاری کیا اپنی زبان کے اوپر۔ جس وقت بھی ان کو کوئی پریشانی آتی کیا کہتے ہیں؟ حسبنا اللہ، حسبنا اللہ، حسبنا اللہ، اللہ کی ذات ہمیں کافی ہے اور کسی کی ہمیں ضرورت کوئی نہیں۔ میرے پیغمبر ہیں تو آپ بھی زندہ موجود ان کے اندر، لیکن پریشانی کے وقت میں آپ کو بھی نہیں کہتے کہ ہمیں محمد مصطفیٰ کافی ہے، نا 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 نا۔ پیغمبر کی ادا یہ تھی کہ جس ذات کے سامنے ہر دکھ سکھ میں میں نے اپنی پیشانی کو جھکایا، میں نے اپنے ہاتھ کھڑے کیے، میں نے اپنی جھولی اس کے سامنے پھیلائی۔ میرے ساتھیوں، میری سنت کے عمل پر کرنا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اس طرح تمہیں بھی جب کوئی دکھ آئے، مرض آئے، پریشانی آئے، کوئی سفر و حضر کی صحبت آ جائے، ہر وقت کے اندر تم نے بھی کس کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے؟ اللہ جل جلالہ کا۔ میرے پاک پیغمبر تیرے یاروں کی یہ ادا مجھے اتنی پسند آئی ہے، جس کی وجہ سے میں کیوں نہ اعلان کروں، سلام علیکم، سلام علیکم، شاباش شاباش میرے پیغمبر کے یارو، حق ادا کر دیا تم نے پیغمبر کی سنت پہ عمل کرنے کا، پیغمبر کی سیرت اپنانے کا، پیغمبر کا وظیفہ یاد رکھنے کا، اس پر عمل کرنے کا۔ دنیا کے اندر بھی سلامتی کا پیغام ہے، اور کل قیامت کے دن بھی لوگ پریشان ہوں گے، لوگ ہوش حواس اڑے ہوئے ہوں گے، پتہ نہیں آج ہمارا کیا حال بنتا ہے، لیکن اس وقت بھی میرے نبی تیرے یاروں کو تو میں پیغام سلامتی کے پہنچاؤں گا، سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم۔ کس طریقے سے یاد رکھا، اس پر ایک مثال سنو۔ غزوہ احد میں ابو سفیان جو کفار کی طرف سے کمانڈر تھا، ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، اللہ جل جلالہ نے بعد کے اندر فتح مکہ کے موقع پر اسلام کی دولت سے نوازا، اور ماشاءاللہ خوب اچھے مسلمان ثابت ہوئے، غزوات میں حصہ لیا، کافروں کے خلاف جہادات کیے وغیرہ وغیرہ۔ بدر میں مسلمانوں نے کافروں کے 70 فنار کیے تھے۔ احد میں چھوٹی سی غلطی کی پاداش میں اللہ نے تھوڑی سی تربیت کی اپنے یاروں کی، بنی بنائی فتح شکست میں بدل گئی، اور وہاں مسلمان گر گئے تو 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ ابو سفیان پہاڑی پہ چڑھ گیا، کہنے لگا افیکم محمد، توجہ کرنا، افیکم محمد۔ حضور نے فرمایا خاموش رہو، جواب نہیں دینا۔ پھر کہا افیکم ابن ابی قحافہ، ابو بکر تم میں موجود ہے؟ حضور نے فرمایا جواب نہیں دینا۔ پھر کہا افیکم عمر بن خطاب، عمر بن خطاب ہے تمہارے اندر؟ فرمایا جواب نہیں دینا۔ جب تینوں کا نام لیا، حضور کا، ابو بکر کا، عمر کا، یہ کافر بھی سمجھتا تھا کہ یہ تینوں ایک ہیں، یہ تینوں، اور بھی تو ہزاروں صحابہ تھے،
لیکن حضور کے ساتھ ابو سفیان کن دو شخصیتوں کا نام لیتا ہے کہ یہ حضور کی دائیں اور بائیں آنکھ ہیں، یہ حضور کے دونوں وزیر ہیں، یہ سفر و حضر کے ساتھی ہیں. صرف انہی دو کا نام لیا، اور جب جواب نہیں آیا تو حدیث پاک میں آتا ہے بخاری شریف میں، کہنے لگا لو کانوا احیاء لاجابوا، لو کانوا احیاء لاجابوا. معلوم ہوتا ہے مر گئے نے، جواب نہیں آیا. اگر زندہ ہوتے تو جواب، ان 70 مرنے والوں میں معلوم ہوا یہ 3 بھی مر گئے، ختم ہو گئے. لو کانوا احیاء، اگر یہ زندہ ہوتے تو جواب، بولو اونچی آواز سے. ایک بات بتلانا چاہتا ہوں اپنے مشن کی، یہی تو دعوت ہے اشاعت التوحید و سنت کی، کہ یہ اتنا مبرہن مسئلہ ہے، اتنا مبرہن مسئلہ ہے کہ کافر بھی یہ بات جانتا ہے کہ جواب زندوں سے آیا کرتا ہے، مردوں سے جواب نہیں آیا کرتا. جو مر جائے قرآن کا فیصلہ لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ وہم عن دعائہم غافلون. اے لوگو وہ تمہاری پکار سے غافل ہیں، جواب نہیں دے سکتے. اب جب اس نے یہ جملہ کہا کہ تینوں نہیں ہیں، میدان خالی ہے، اب کہنے لگا اولو حبل اولو حبل اولو حبل اولو حبل. حضرت حبل ہمارا معبود زندہ باد، حضرت حبل زندہ باد، حضرت حبل زندہ باد. کیوں؟ آج اس نے ہماری لاج رکھ لی. ہماری بدر میں جو ہمارے مارے گئے تھے، آج اس نے ہماری مدد کی، ہماری لاج رکھ لی. ہم نے بدلہ ان 70 کا چکا دیا. اللہ کے پاک پیغمبر فرمانے لگے عمر، پہلے تو ہماری ذات کے اوپر آوازیں کس رہا تھا، اب اللہ کی عزت پر آوازیں کسنے لگا ہے. اپنی جان کا انتقام تو محمد کریم نے کبھی لیا نہیں. منتقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ، اپنی جان پر جتنے حملے ہوں پرواہ کوئی نہیں، اوپر سے کوڑا ڈالا جائے پرواہ کوئی نہیں، راستے میں کانٹے بچھائے جائیں پرواہ کوئی نہیں، جسم زخمی کیا جائے پرواہ کوئی نہیں، دندان شہید ہوئے پرواہ کوئی نہیں، سر میں زخم آیا پرواہ کوئی نہیں. اور اسی غزوہ احد میں سر کے زخم کو حضرت فاطمہ پانی کے ساتھ کپڑا بھگو کے صاف بھی کرتی ہیں اور رو رہی ہیں اور کہتی ہیں کیسے وہ قوم فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کو یوں خون میں لت پت کر دیا ہو. لیکن اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اللہ میں اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیتا، اللہ اپنی ذات کے لیے معاف کرنے والا پیغمبر. اللہ اکبر. اسی لیے تو ایک بندہ اپنے درد دل کو بیان کرتا ہے، اپنی عقیدت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے وہم کی ہر زنجیر کو توڑا، وہم کی ہر زنجیر کو توڑا. توہم پرستی کا دور تھا، حقیقت سے لوگ نا آشنا ہو چکے تھے، وہم کے پیچھے چل پڑے تھے. اللہ کے پاک رسول نے فرمایا اوے توہم پرستی چھوڑ دے. لا ادوا ولا نوآ ولا صفرا ولا حاما. کچھ کہتے تھے جس گھر پہ الو آ کر بیٹھ جائے تباہی بل جاتی ہے، کچھ کہتے تھے فلاں ستارہ طلوع ہو جائے تو بارشیں آ جاتی ہے، اس ستارے میں تاثیر ذاتی سمجھا کرتے تھے. کچھ کہتے تھے سفر کا مہینہ بڑا منحوس ہے، کچھ کہتے تھے او میاں یہ بیماریاں ایک سے دوسرے میں لگ جاتی ہیں متعدی ہو جاتی. شاید آپ کو یہ بات ناپسند آئے کیونکہ ابھی کرونا کا دور ہے.
اور بڑا ایک سوچی سمجھی سکیم کے تحت پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ عجیب بات ہے یار، سبزی منڈی میں بندے پہ بندہ چڑھا ہوا ہوتا ہے، اتھے کرونا کوئی نہیں، تے مسجدوں دے وچ کرونا 6 فٹ کے فاصلے پر کھڑے کرو، مدارس میں کرونا ہے۔ اللہ کی قسم یہ سب یہودی سازش ہے، نصرانی سازش ہے۔ مساجد اور مدارس کو برباد کرنے کا ایک سلیقہ انہوں نے منصوبہ بنایا۔ حقیقت حال اللہ کے پاک رسول نے احتیاطی تدابیر اپنی جگہ پہ، لیکن یہ بھی فرما دیا لا عدوہ، کوئی ایک سے دوسرے میں اس وقت تک نہیں لگ سکتی جب تک کہ اللہ کا حکم۔ ہاں، ایک صحابی کو وہم پڑا، اشکال شاگرد کو پڑھ سکتے ہیں نا، یا رسول اللہ ہمارے اونٹ ہیں، اونٹوں میں خارشتی اونٹ ہوتے ہیں، خارش کی بیماری لگ جاتی ہے، اس خارشتی اونٹ کے ساتھ ایک دوسرا آ کر اپنے جسم کو رگڑتا ہے، اس سے دوسرے کو خارش لگ جاتی ہے، اس کے ساتھ تیسرا صحیح تندرست اونٹ وہ آ کر جسم رگڑتا ہے، اس کو خارش لگ جاتی ہے۔ آپ فرما رہے ہیں لا عدوہ، یہ توہم پرستی ہے، یہ وہم ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں، سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ کے پاک رسول سے بڑھ کر معلم کون ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ العظیم۔ بڑے حاضر جواب، بعض ہمارے علماء مناظرین میں بڑے حاضر جواب ہوتے ہیں، لیکن چلو اس موضوع پر ایک چٹکلا سنتے جاؤ۔ لندن میں مناظرہ ہو رہا تھا قادیانیت پر، ہمارے مسلمان مناظر پر مرزائی مناظر نے سوال کیا، دیکھو ہمارا نظم و ضبط کتنا ہے، تمام ملکوں کے اندر ہمارا جال بچھا ہوا ہے، کیا اسلامی ممالک کیا غیر مسلم ممالک، ہماری دعوت چل رہی ہے بڑے نظم کے ساتھ، ہمیں اپنے ایک ایک رکن کا پتہ ہے اور ایک ایک ہمارے نظریات سے جو متفق ہے اس کا پتہ ہے، کس حال میں ہے، مر رہا ہے، جی رہا ہے، غربت میں ہے، عمارت میں ہے، تونگری میں ہے، صحت میں ہے، کس حال کے اندر ہے، تم بتا سکتے ہو؟ تمہیں اپنے لوگوں کا پتہ ہو؟ نظم و ضبط دکھلا سکتے ہو؟ واہ، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ان کی قبر منور فرمائے۔ ہمارے مسلمان مناظر نے جواب دیا، جو خود کاشتہ پودے ہوا کرتے ہیں وہ کسان ترتیب سے لگایا کرتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ چونکہ یہ قادیانی خود کہتا ہے میں انگریز حکومت کا خود کاشتہ پودا ہوں، اس کی کتابوں میں یہ عبارت موجود ہے، میں انگریز حکومت کا خود کاشتہ پودا ہوں۔ تو فرمایا جو جنگلی درخت ہوتے ہیں اللہ کے لگائے ہوئے، وہ بغیر ترتیب کے، بغیر لائنوں کے، بغیر فاصلے کے، ایک کے ساتھ دوسرا فاصلہ زیادہ، تیسرے کا کم، چوتھے کا اس سے کم، کوئی چھوٹے کوئی بڑے، کوئی فاصلے پر کوئی قریب، لیکن جو کسان باغ لگاتا ہے ایک ہی بوٹیوں کا بڑی ترتیب کے ساتھ لگاتا ہے۔ تو ہمارے مسلمان مناظر کا جواب اللہ اکبر، اللہ ذہن میں ڈالتا ہے نا، کہا جو خود کاشتہ پودے ہوتے ہیں وہ تو اسی طرح بڑے نظم و ضبط کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن جو اللہ کے لگائے ہوئے ہوتے ہیں ان میں نظم نہیں ہوا کرتے۔ بات چلا رہا تھا میں آپ کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنا رہا تھا، بڑے حاضر جواب تھے، بڑے حاضر جواب۔ حضرت صفیہ، توجہ، حضرت صفیہ ام المؤمنین جو یہودی سردار حیی ابن اخطب کی بیٹی تھی، غزوہ خیبر میں گرفتار ہوئی، حضور نے آزاد کر کے نکاح میں لے لیا۔ اب باقی ساری ازواج مطہرات قریش خاندان کی، بڑے اونچے خاندان کی، اور یہ یہودی خاندان سے آئی تھیں، اور سوکڑوں دے وچ کچھ نہ کچھ رقابت تے ہے نا، معصوم تے نبی دی ذات ہے، ازواج یا معصوم نہیں ہے، محفوظ ضرور ہے، لیکن عصمت یہ خاصہ صرف نبوت کا ہے۔ تو سونکڑوں میں آپس میں بیٹھے بات چلتی تو حضرت صفیہ کو کہتی، او یہودن، کیا کہتی؟ تو یہودن
برداشت کرتی رہیں، آخر انسان کب تک برداشت کرتا ہے؟ ایک دن حضور کو شکایت لگا، یا رسول اللہ بہت صبر کیا، پر یہ جب بھی مجھے دیکھتی ہیں یہودن 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 کہتی ہیں۔ حضور نے فرمایا میں تجھے ایک جواب سکھلاتا ہوں، وہ آئی ہیں تو یہ جواب دینا کہ تمہارا رشتہ ایک نبی حضرت محمد کے ساتھ ہے، اس کی بیویاں ہو، رشتہ 3 پیغمبروں کے ساتھ، نبی محمد میرا زوج اور خامند، موسیٰ میرا والد، اور عیسیٰ حضرت ہارون میرا چچا۔ لاؤ کسی تم میں سے کسی کا رشتہ 3 پیغمبروں سے یا 2 سے بھی ہو، میرا رشتہ 3 نبیوں سے، تمہارا رشتہ صرف ایک نبی سے۔ یہ جواب دیا، اور آج پھر وہ بات دوسری دفعہ آئے تو حضور بڑے حاضر جواب تھے۔ اس پر احادیث میں بہت مثالیں موجود ہیں، لیکن میں آپ کو اپنے مقصد کی طرف لاتا ہوں۔ جب صحابی نے یہ سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں ایک مرض سے دوسری مرض نہیں پھوٹتی، کوئی مرض متعدی نہیں ہے، اللہ کے حکم سے لگتی ہے۔ لوگوں میں تھا جو جذام کی بیماری ہے، جذام کی بیماری، کوڑ کی بیماری جس کو کہتے ہو، یہ ایک سے دوسرے میں لگ جاتی ہے۔ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجذوم جذام والے کو پکڑا، کھانا کھا رہے تھے، آپ نے اپنے ساتھ بٹھایا، فرمایا کل ثقۃ باللہ وتوکلا علیہ، اللہ پر بھروسہ کر کے میرے ساتھ مل بیٹھ کے کھانا کھا، تاکہ ان لوگوں کے وہم پرستی کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں جذام ایک سے دوسرے میں لگ جاتی ہے۔ کوئی چیز بھی اللہ کی اجازت کے بغیر۔ حضور نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا بتاؤ من اجرب الاول، پہلے اونٹ کو جو خارش کی بیماری لگی تھی کہاں سے لگی تھی؟ پہلے اونٹ کو جب یہ بیماری شروع ہوئی اس وقت کس سے لگی تھی؟ جس مالک نے اس کو لگائی، اسی مالک کی مرضی ہو تو آگے لگ سکتی ہے، اس کی مرضی نہ ہو تو ایک پتا بھی زمین پر نہیں گر سکتی۔ اللہ اکبر۔ عرض کر رہا تھا وہم کی ہر زنجیر کو توڑا، لا ادوا ولا نوا ولا صفرا ولا حاما، یہ سارے توہمات کی کلی کر دی، توہمات پر جھاڑو پھیر دیا اللہ کے پاک پیغمبر نے۔ وہم کی ہر زنجیر کو توڑا، رشتہ ایک خدا سے جوڑا، کر دی شرک کی محفل پر ہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ راہ پہ کانٹے جس نے بچھائے، راہ پہ کانٹے جس نے بچھائے، گالیاں دی پتھر برسائے۔ راہ پہ کانٹے جس نے بچھائے، گالیاں دی پتھر برسائے، اس پہ چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ بات چلی تھی، ابو سفیان کہتا ہے لو کانوا احیاء لاجابوا، اگر زندہ ہوتے تو جواب دیتے۔ اچھا آج مجھے موقع مل گیا، محمد بھی ختم ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر کا نام و نشان بھی مٹ گیا، عمر کا نام و نشان بھی مٹ گیا، اب میرا نعرہ گونجے گا یہاں احد کی پہاڑیوں میں، کہنے لگا اولو حبل، اولو حبل، حبل زندہ باد۔ اللہ کے پیارے رسول نے جواب دیا، یہیں سے بات شروع ہوئی تھی، پاک پیغمبر بڑے حاضر جواب تھے۔ یا رسول اللہ کیا جواب دوں؟ آپ نے فرمایا کہو اللہ اعلی و اجل، اللہ اعلی و اجل، اللہ اعلی و اجل، اللہ ہی بہت بلندیوں والا، اور تو حبل کے حصے میں بلندیوں کو ڈال رہا ہے، اولو، اولو بھی علو سے، اعلیٰ بھی علو سے۔ اے مشرکا ایسی بات نہ کر، جو خاصہ میرے اللہ کا ہے وہ خاصہ تو غیروں کے اوپر تقسیم۔
ہاں، توحید کا یہی نقطہ ہے. جو صفات الوہیت میرے اللہ کی ہیں وہ کسی ناری پر، کسی نوری پر، کسی خاکی پر، کسی چھوٹے پر، بڑے پر، جن پر، فرشتے پر، نبی پر، غوث کتب ابدال پر، کسی چھوٹے بڑے کے اوپر وہ صفت نہیں لگائی جا سکتی. تو کہہ رہا ہے اولو حبل، نہیں، حبل کے حق میں اولو کی بات نہ کر. علو اور بلندیوں والی ذات کون ہے؟ اللہ اعلی و اجل. پھر وہ بولا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے، تمہارے لیے عزا نام کا معبود کوئی نہیں ہے. اللہ کے پاک رسول نے فرمایا جواب دے عمر. کیا جواب دوں یا رسول اللہ؟ فرمایا جواب دو لنا مولا ولا مولا لکم، ہمارے لیے دو جہان کی ساری باغ ڈور ہاتھ میں رکھنے والا شہنشاہ مطلق ہے، تمہارے ہاتھ میں کون ہے؟ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. عزا کے حق میں بھی فنا ہے، حبل کے حق میں فنا ہے، لات کے حصے میں فنا ہے، منات کے حصے میں فنا ہے، عزا کے حصے میں فنا ہے، 1.25 لاکھ نبیوں کے حصے میں فنا ہے، غوث کتب ابدالوں کے حصے میں فنا ہے، حتیٰ کہ سب فرشتوں کے حصے میں بھی فنا ہے. بقا کس کے لیے؟ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والاکرام. جواب مل گیا. اب کہنے لگا، تھوڑا سا حوصلہ بڑا تھا نا 70 بندے مار کے، کہنے لگا مزہ نہیں آیا. 70 دے 70 نال برابری تے ہو گئی، پر یہ برابری بدر میں ہوتی تو زیادہ مزہ آتا. بدر میں تم نے ہمارے 70 مارے تھے، اسی جگہ پر یہ ہم مارتے اور لطف ہوتا. ہمت ہے تو اگلے سال اسی تاریخ کو بدر میں آؤ گے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تیار ہے. وہ سمجھ رہا تھا شاید 70 لاشیں اٹھائیں گے، حوصلے پست ہو چکے ہوں گے، لیکن اللہ کے پیغمبر کا وظیفہ کیا تھا؟ حسبی اللہ، حسبی اللہ. یہ جو بھی حالات آتے ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے. ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اس کی مرضی نہ ہو تو درخت کا پتا بھی نہیں گر سکتا. فرمایا تیار ہیں. سال گزر گیا. اب وہ دن آ گئے قریب. ابو سفیان کے دل میں اللہ نے روب ڈال دی. اس نے کہا لاٹھی بھی بچ جاوے تے سپ بھی مر جاوے. چند بندوں کو تیار کیا، جاؤ مدینے کے اندر پروپیگنڈا کرو، تمہیں انعام دوں گا اگر مہم میں کامیاب ہو گئے. کیا انعام؟ اونٹ دوں گا اور بہت سارے نقدی دوں گا. ذمہ کیا ہے ہمارے؟ کام کیا ہے؟ جاؤ محمد کے یاروں کو پروپیگنڈا کر کے ڈراؤ، دھمکاؤ. بہت بڑی فوج ابو سفیان تیار کر چکا ہے، بہت بڑا لشکر، بڑا اسلحہ جمع کر لیا. مت آنا اس کے مقابلے میں بدر میں، مار کھاؤ گے. ادھر احد میں تو 70، ادھر شاید 70 سے بھی دگنے تمہیں لاشیں نہ اٹھانی پڑے. قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. او ابو بکر بہت بڑا لشکر ہے، او عمر بہت بڑا لشکر ہے مکے کا، بلال بہت بڑا لشکر تیار ہو گیا، بڑا اسلحہ ابو سفیان تیار کر چکا ہے. مت آؤ اس کے مقابلے میں، بڑی مار پڑے گی تمہیں. بلکہ میں تو تمہیں کہتا ہوں کہ شاید وہ تمہارے مدینے کا بھی رخ نہ کر لیں، ادھر سے بھی بھاگ جاؤ، کسی اور بستی کا رخ کر لو، ورنہ بہت زیادہ مار پیٹ پڑے گی. اللہ کے پیارے پیغمبر کے یار جن کی تربیت پاک پیغمبر نے کی ہوئی تھی، کیا تربیت اور کیا وظیفہ سکھلایا تھا. میں بھی کہتا ہوں حسبی اللہ تو تم بھی کہنا حسبنا اللہ. جب ان کے پروپیگنڈا بڑھتا جاتا ہے، قرآن کہتا ہے میرے نبی تینوں تے انہاں دے دلاں دا پتہ کوئی نہیں، میں انہاں دے دلاں دی گواہی تیرے سامنے پیش کردا پیا. ذرا سن فزادہم ایمانا.
ادھر سے دھمکیاں آتی ہیں، ادھر سے پروپیگنڈے آتے ہیں، ادھر سے ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے، ادھر سے ایمان اور زیادہ رونق میں آ جاتا ہے، ادھر سے ایمان کے اندر اور رونقیں آ جاتی ہیں، اور زبان کے اوپر وہ رونق دل کی طمانینت کا اظہار ان لفظوں سے کرتے ہیں تیرے یار، قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جیڑا وظیفہ تساں انہاں نوں سکھایا سی میرے پیغمبر، اس وظیفے نو انہاں نے نہیں چھوڑیا۔ جس گلی دے وچ کوئی پروپیگنڈا کرنے والا آئے، جس چوک دے اوتے ملے، جس محلے دے اندر ملے، جو بھی کچھ دھمکیاں کسی اندر دیتا ہے، تو ان تیرے یاروں کے زبان کے اوپر جملہ کون سا آتا ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، سانو اللہ دی ذات کافی ہے، اور کسے دی۔ مومن موحد کا یہ پیغام ہوتا ہے۔ جس کے دل میں کوہڑ کی اور شرک کی بیماری ہوتی ہے نا، وہ کیا کہتا ہے؟ آپ نے اپنے ماحول میں سن رکھا ہوگا، میں یاد دہانی کے طور پہ دہرا دوں۔ مومن موحد پیغمبر کا تربیت یافتہ وہ کہتا ہے حسبنا اللہ، حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کی ذات کافی ہے اور کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ مشرک کہتا ہے سانو عبد القادر کافی ہے، سانو عبد القادر کافی ہے، سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں، سانو بغداد دیاں کلیاں کافی نے، سانو جنت دی کوئی لوڑ نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ جو مزاج اس وقت مشرک کا تھا، حضور کے دور کے مشرک کا، وہی مزاج آج کا۔ تشابہت قلوبہم، تشابہت قلوبہم، قرآن نے کہا مشرک کے ہر دور کے اندر دل ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں۔ اس دور میں بھی شیطان ان کو سکھایا کرتا تھا، اس دور کے اندر بھی شیطان ان کو سکھایا کرتا ہے۔ لیکن مومن کی شان یہ ہے، سفر ہو تب بھی کہتا ہے حسبنا اللہ، حضر ہو کہتا ہے حسبنا اللہ، بھوک لگے حسبنا اللہ، پیاس لگے حسبنا اللہ، بیماری آ جائے حسبنا اللہ، دشمن کا خوف آ جائے حسبنا اللہ، پریشانی آ جائے حسبنا اللہ، سفر میں آ جائے حسبنا اللہ، کوئی دشمن کی طرف سے دھمکی ملے قتل کی یا اور کوئی، حسبنا اللہ۔ مومن کا وظیفہ یہی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ میرے پیغمبر آپ کے یاروں نے جب اس وظیفے کو خوب اپنایا، خوب اس کا ورد جاری کیا، تو میں پھر کیوں نہ کہوں سلام علیکم، سلام علیکم، شاباش شاباش میرے پیغمبر کے یارو، حق ادا کر دیا تم نے اس وظیفے کو یاد رکھنے کا، لہٰذا اب میں تمہیں دنیا آخرت میں امن و امان کی گارنٹی دیتا ہوں۔ میرے پیغمبر دنیا میں تو توجہ، دنیا میں تو تیرے ساتھ میری بات ہوگی براہ راست، کسی امتی کے ساتھ میری براہ راست بات نہیں ہو سکتی۔ فقل سلام علیکم، میری طرف سے آپ سلامتی کا پیغام پہنچاؤ، اور قیامت کے دن میں نے ان کو اپنا آپ دکھانا بھی ہے اور بالمشافہ کلام بھی کرنی ہے۔ جنت میں جنتی پہنچیں گے، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے یا اہل الجنہ ہر ترضوننی، اے جنتیو مجھ پر راضی ہو، مجھ پر راضی ہو۔ جنتی کہیں گے یا اللہ ساری جنت ہمارے حوالے کر دی، ابھی تک ہم راضی نہ ہوں تو کیوں نہ ہوں۔ یہ براہ راست اللہ کی گفتگو ہو رہی ہے جنتیوں سے، کوئی درمیان میں ترجمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے آج میں ایک اور نعمت ایسی دینا چاہتا ہوں جو ابھی تک میں نے تمہیں نہیں دی۔ وہ حیران ہوں گے کہ جنت میں کون سی ایسی نعمت ہے جو اللہ نے چھپا کے رکھی ہے۔ ساری نعمتیں، کھانے کی، پینے کی، مشروبات ہیں، معقولات ہیں، تمام کے تمام چیزیں ہمارے سپرد ہو گئی، پھر اور کون سی نعمت باقی ہے جو ابھی تک اللہ نے نہیں دی؟ تھوڑی دیر کے بعد اللہ قدرت کا حجاب کا پردہ ہٹا کے کہیں گے دنیا میں مجھے دیکھے بغیر مجھے مانا تھا، آج رج رج کے دیکھ لو۔
دنیا میں الذین یؤمنون بالغیب پہ عمل کیا تھا. کیوں؟ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. دنیا کی کوئی آنکھ مجھے دیکھ نہیں سکتی تھی، اس لیے دنیا میں میں بالمشافہ تمہارے سامنے نہیں آیا، بلکہ جنہوں نے اس کا سوال کیا ان پر بھی کڑک آئی میری طرف سے. اخذتہم الصاعقۃ وہم ینظرون. لیکن آج میں اپنا دیدار کروا کے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اس اپنے وعدے کی تصدیق اور تائید تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں. لہٰذا آج دنیا میں بالمشافہ میں تم سے کہوں گا، دنیا میں نبی کے واسطے سے سلامتی کا پیغام پہنچایا تھا، آج میں بالمشافہ تمہیں یہ پیغام پہنچا رہا ہوں، سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا السلام ورحمۃ اللہ. الحمد للہ. اگر آپ گھر سے اتنا سفر کر کے یہاں آئے ہیں تو اس کی اور تقریب کریں اور یہ جگہ پور کریں. باہر والے حضرات اندر تشریف لائیں، جلد از جلد اندر تشریف لائیں تاکہ باقاعدہ آگے کارروائی کا